ایک محدود اور مختصر زندگی میں انسان کس کس کی لاج نبھائے؟ سب واجب الاحترام ہیں، سب لائق تعظیم ہیں، سب صاحب ارشاد ہیں، سب قابل تقلید ہیں، لیکن مجبوری تو یہ ہے کہ عرصہ حیات ہی قلیل ہے۔ اس میں اتنی تسلیمات اور اتنی اطاعتوں کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں۔ ہم پر کثرت قائدین کا خوف کا تسلط ہے، کثیر المقصدیت کا شدید دباؤ ہے، ہم پر اعصاب شکنی کی وبا نازل ہو چکی ہے۔ مجبوریوں کے اثار میں جکڑے ہوئے انسان پر اطاعتوں کی یلغار ہے۔ انسان جائے تو کہاں جائے؟ اللہ کے احکامات ہی لیجئے۔ اللہ کے احکام تو بس اللہ کے احکام ہیں۔ ارشادات باری تعالیٰ ایک زندگی کے لیے بس کافی ہیں۔ اوامر اور نواہی کا سلسلہ ہائے روز و شب سے زیادہ ہے، اور زندگی ہے کہ گردش روزگار کی چکی میں آج کے دور میں ایک انسان بے شمار طاقتوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے، اپنے باطن کی سیاہیوں کو دور کرے، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھائے، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سرفراز کرے، اپنی راتوں کو قیام اور رکوع اور سجود کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگر کسی طریقے سے ایسا کر ہی لے تو اسے رموز مملکت سے آشنائی کیسے ہو؟ درویش سربراہ بالعموم مخلوق کو خالق کے حوالے کر کے اپنی عاقبت کو روشن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے اکثر مخلوق سے ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں جیسے خدا نہ کرے وہ مخلوق کے خالق ہوں۔ بے نیازی خالق کو زیب دیتی ہے کیونکہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ سربراہ بے نیاز ہو جائیں تو انہیں غافل سربراہ کہا جاتا ہے، اور غافل سلطان رایا پر ایک ازمائش کی گھڑی ہوتا ہے۔ مشکل تو یہ ہے کہ خدا کو راضی کرنا الگ بات ہے اور مخلوق کو راضی کرنا اور شے ہے۔ دونوں کو بیک وقت راضی رکھنا بہت مشکل ہے۔ جب تک حالات یکساں نہ ہوں تسلیم یکساں نہیں ہو سکتی۔ تسلیم یکساں نہ ہو تو سلوک یکساں نہ ہوگا، اور سلوک یکساں نہ ہو تو سب کا راضی ہونا ناممکن ہے۔ نیک سربراہوں کا پریشان ہونا فطری بات ہے۔ اللہ کے احکام کی اطاعت میں پورا اترنے کے لیے پوری زندگی بھی کافی نہیں۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے اور اس کی پیروی لازم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احادیث یاد کر کے اطاعت کا فرض ادا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی اطاعت کریں تو کوئی انسان پابند والے لباس سے زیادہ بہتر لباس زیبتر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان السلاطین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معمولی انسان سے بھی زیادہ معمولی۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی کسی انسان سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو جزء ایمان سمجھتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری مختصر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم حاصل کرنا بھی آسان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے آسان نہیں۔ ہمیں اور بھی غم ہے، ہم تسلیم کا بار کیسے اٹھائیں؟